جی علی بھائی، اگلا سوال ہے ممتاز خان نیازی صاحب کی طرف سے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے پاس کوچ ہے، ان کی بکنگ مزارات پر جانے والی فیملیز اور سنگرز کے ساتھ بکنگ میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ایسے بھائی کی آمدن کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ یار اس میں شرعی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اگر کسی کا پکوائی کا کام ہے اور اس سے کوئی میلاد کے اوپر دیگیں بنوا لیتا ہے یا محرم کی دیگیں بنوا لیتا ہے، میرے بھائی آپ حلال چیز پکا رہے ہیں، حلال چیز پکا کے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے فی نفسی ہی ٹریولنگ کروانا، اس اعتبار سے تو جو پاکستان کی ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ دربار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹرینیں بند کروا دیں، روڈ لائنز بند کروا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی غلطی کا وبال اسی پہ ہوگا. ان ٹرینوں کو آپ ویسے ہی سمجھیں، وہ جو میں کہتا ہوں نا، وہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، 694 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور 695 ہے کہ جب حضرت عثمان کو معصور کر دیا بلوائیوں نے، تو اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو، ان کے پیچھے ہی نمازیں پڑھو. تو وہ جو بھی اس طرح کی غلطی کرنے والا ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا. آپ کے اوپر شرعی کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی ٹریولنگ کروانا کسی کو، یہ تو کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو اس طرح اگر کرنا شروع کر دیں گے تو میرے بھائی دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. اس لیول کے تقوی پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس لیول پہ یہ تو سوچ رہے ہیں، میں نے تو آج تک کسی دکان کے باہر نہیں لکھا ہوا کہ دیکھا کہ یہاں صرف بریلوی خریداری کر سکتے ہیں اور کسی کو ہم سامان نہیں دیں گے، یا صرف یہاں دیوبندی خریداری کر سکتے ہیں باقیوں کو سامان نہیں دیں گے. تو ایسے تو کہیں نہیں ہوتا دنیا کا نظام. اچھا یہ اکثر آپ دیکھیں گے انہوں نے سٹیکر چھاپے ہوتے ہیں، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے قادیانیوں سے لین دین منع ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، لین دین کیسے منع ہو گیا؟ پھر میں یہ لکھواؤں سٹیکر بنوا کے کہ جب تو چشتی رسول اللہ چھاپنے والوں اور اس کا دفاع کرنے والوں سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا ہے. جب تو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے ماننے والوں اور اس کا دفاع کرنے والوں اور اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرنے والوں سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. تو رسول اللہ کے دل کہاں کہاں نہیں دکھتے؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے مجھے ان لوگوں پہ بڑا غصہ ہے جو صرف قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑی جناب ختم نبوت کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، ختم نبوت. ختم نبوت کا نام لینا چھوڑ دو. جب تک تم لوگ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کے خلاف نہیں بولتے، یہ تم غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف جو کچھ بول رہے ہو نا، یہ صرف تم لوگ جو ہے نا وہ اپنی فیم کے لیے بول رہے ہو. اگر تم ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو تو ان کے خلاف ہی بولو. اور ہم نے ایسے لوگوں کو کیا ہو کہتے کیوں بنوان لگے ہو انجینئر صاحب، سانو تے چندہ ہی اور سانو تے سپورٹ ہی انہاں لوگاں دی ہے جنہوں نے خلاف بلوان لگے ہو. تو میں کہا بھائی ختم نبوت ہے نا، ہاں اگر یہ آج سے اپنی ان تحریکوں کے نام عالمی مجلس ختم نبوت کی بجائے رکھ لیں عالمی مجلس اینٹی قادیانی، تو میں ان کو سپورٹ کروں گا. دو نمبر ہی تو چھوڑ دیں. ختم نبوت کی کیا بات ہوئی؟ ختم نبوت تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ بابوں سے لانے برات نہیں کرتے. تو ختم نبوت کا کام صرف الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. کوئی بابا ہے، کوئی وڈا ہے، کوئی چھوٹا ہے، سارے دے سارے علمی میدان وٹ دیتے ہیں اللہ دے فضل. نیکسٹ. اگلا سوال حیدر علی چیمہ بھائی کی طرف سے. علی بھائی ہماری کیک کی شاپ ہے، کرسچن کہتے ہیں کہ کرسمس لکھ کے دو، کیا ہمارے یہ لکھنا جائز ہے؟ ہمیں یہ لکھنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہی سوال کر دیا ہے. ہم اس کا عقیدہ تو نہیں رکھتے جی. ان کے لیے اگر کوئی کتابت کر کے دے رہا ہے تو میرا خیال نہیں اس میں کوئی حرج ہے، جبکہ وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا. اس اعتبار سے تو ہمارے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیوز ہیں کرسمس کے بارے میں، اور ہم نے اس پہ کرسمس کے اسپیلنگ بھی لکھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو عقیدے کے طور پر مان رہے ہیں یا ہم اس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. باقی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ضرور بچیں، شرعی گرفت کوئی نہیں ہوگی، اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال کامران علی صاحب کی طرف سے ہے. وطر کی نماز میں وطر کی دعا پڑھے بغیر اگر ہم اتحیات میں بیٹھ جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ حنفیوں کے نزدیک تو سجدہ صاحب ہو جاتا ہے اگر آپ نے تکبیر نہیں کہی وطر والی. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بعض اوقات وطر کی نماز میں جان بوجھ کر دعائے قنوت
چھوڑ دیتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سنت ہے. لہٰذا اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنا ضروری نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سجدہ صاف کر لے, کوئی ایشو نہیں ہے, کر سکتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال نویم اختر صاحب کی طرف سے ہے. وہ سوال کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے کہ میں انڈین ساڑی میں ہرن یعنی ڈیئر ہوتی ہے اس کا کام کرتا ہوں, اور اس میں کو ہتھنی ایلیفینٹ بنا رہتا ہے جس کو فگر بولتے ہیں. کیا یہ جائز ہے اس کا کاروبار کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں میرے بھائی. صرف آپ ان تصویروں کا کاروبار نہیں کر سکتے جن کی عبادت کی جاتی ہے, آپ صرف ان کھلونوں کو نہیں بیچ سکتے جن کی عبادت کی جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی, تو نبی علیہ السلام نے نہیں ان کو کوئی ڈانٹا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں, تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے ان کا گھوڑا اڑا کرتا تھا, تو نبی علیہ السلام اس کے اوپر مسکرائے. تو اس طرح گھر میں جو بچیاں چھوٹی یعنی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, گڈیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, اور ان کی عزت تو نہیں کرتی, وہ ان کے سامنے جھکتی تو نہیں ہے بلکہ اٹھا کے پٹخ بھی دیتی ہیں, تو ان کی عزت بھی نہیں وہ والی کر رہی ہوتی. اسی طریقے سے ایسی تصویریں جن کی عبادت نہ کی جاتی ہو, ریکارڈ کے طور پہ کسی نے رکھی ہوئی ہے اپنے البم کے اندر, میاں بیوی نے اپنے بچوں کی یا موبائل کے اندر, کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. صرف پکڑ ان تصویروں کے اوپر ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے, اور ان کھلونوں اور بتوں کے اوپر ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے. البتہ اب جس طرح ٹپیکلی ہندوؤں کے بعض بت ایسے ہیں جو واقعی بت کی شکل میں ہیں, اور آج کل پاکستانی ڈراموں میں بھی بعض جگہ وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ تو اسپیسیفکلی اس شکل کے بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے, جن کی عبادت کی جاتی ہے. ان کی عبادت نہ بھی کی جائے, اگر کسی مسلمان نے اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بھی سجایا ہوا ہے تو وہ حرام ہے, کیونکہ وہ سیم اسی شکل کا ہے کہ جس کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور خود ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی آپ اسٹیچو بنا نہیں سکتے, لیکن جس طرح مسلمانوں کے یہاں بدعت آئی ہوئی ہیں ان کے یہاں بھی بدعت آئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بڑی اچھی ایک ویڈیو ہے, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, وہ آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ان کی کتابوں کے حوالے دے کے اس کو کلیئر کیا. اس حوالے سے اب کوئی اتنا ایشو نہیں. اس طریقے سے چھوٹے موٹے سٹیکر بعض اوقات کسی کی اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں, شرٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں بہت چھوٹے سٹیکر, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ بہت بڑی کوئی تصویر نہ ہو جس کو آپ ڈومینیٹ کہہ سکیں. ایون حنفیوں میں, فقہ حنفی میں ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی تصویر جس کو زمین پہ رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھا جائے اور اس کے وہ ڈیٹیلز پتہ نہ چلیں کہ اس کی آنکھیں منہ کدھر ہیں, تو وہ شرٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے جتنی ہم نے پہنی ہوتی ہیں اس میں ڈیٹیلز تو نظر نہیں آتی ہیں. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں جو خانہ کعبے کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس میں طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تصویریں نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں حنفی آپ کو یہ کہیں گے جی ان کی ڈیٹیلز واضح نہیں ہو رہی ہیں, بس ایک جسٹ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں, لیکن اگر آپ کسی کی شکل کو پہچاننا چاہیں تو نہیں پہچان سک رہے, لہٰذا اس کے اوپر شرعی حکم نہیں لگتا. تو میرا خیال ہے یہ حنفیوں کا موقف جو ہے نا بالکل صحیح ہے. شکر ہے اس معاملے میں ان کو فقہ اچھی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں جی. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال افضال خالد صاحب کی طرف سے ہے, کیا محمد بن ابو بکر قاتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ نہیں جی, بالکل جھوٹ ہے. حضرت عثمان کے مخالفین میں ضرور شامل تھے, وہ قتل کرنے میں شامل نہیں ہے. اور جی جو یہ روایت لے کے آتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں سے, ابن کثیر سے, تبری سے, تبری نہیں تبری سے, تو اس میں بھی موجود ہے کہ اب وہ روایتیں حالانکہ بے سند ہیں, ان کی سند متصل نہیں ہے. محمد بن ابی بکر نے جا کے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ کیا سوچتا تیرے بارے میں. تو اس پہ وہ کانپنا شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ اسی حالت میں نکل گئے, اور پھر اور لوگوں نے آ کے حضرت عثمان کو شہید کیا. یہ وہ روایت ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. تو اس میں خود ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر قاتلین میں مخالفین میں ضرور شامل تھے. مخالفین میں تو اما عائشہ بھی تھیں, مخالفین میں تو عمار ابن یاسر بھی تھے, مخالفین میں تو ہزاروں صحابہ تھے جو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے ان کے گھر کے باہر آگے کھڑے نہیں ہوئے, اور جب کھڑے ہونے کی باری آئی تو مولا علی اور ان کے بچے ہی کھڑے ہوئے. تو وہ ناراض تو تھے حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے. اصحاب شجرہ تھے, اصحاب بدر تھے, اور یہ میں نہیں, آپ اسد الغابہ پڑھیں جو ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ اس کی شرح لکھی ہے, ابن اثیر کی کتاب ہے اسد الغابہ, الاصابہ اس کی شرح ہے, 8000 اصحاب کے حالات زندگی ہیں, اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا چیپٹر کھولے, انہوں نے ایک ایک صحابیوں کے نام لکھے ہیں باقاعدہ کہ جو اختلاف رائے رکھتے تھے. اسی لیے تو صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث
کہ جب لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ مسجد پہ ان کا قبضہ ہے بلوائیوں کا, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان ان کو کوئی یہودی نہیں سمجھتے تھے, ان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں, مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کہ 2 جملے میں نے خلافت و ملوکیت سے ہائی لائٹ کیے تھے جو جان ہے, ان میں سے ایک جملہ یہ تھا, انہوں نے کہا خلافت اور ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ خلافت سے جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو سیدنا عثمان خود شہید ہو گئے, اپنے لیے خون نہیں بہایا, جبکہ ملوکیت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر تلوار فیصلہ کر رہی ہوتی ہے, جس طرح بنو امیہ کے دور میں آنے والے ادوار میں ہوا. حضرت علی کو جو تلوار اٹھانی پڑی وہ تو ایک معاملہ ڈیفرنٹ تھا نا, کیونکہ وہ تو خلافت کا انکار کر دیا تھا, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. تو حضرت علی کا جو قتال ہے وہ تو بالکل جسٹیفائی تھا, اور قرآن میں بھی حکم آیا کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے سورۃ الحجرات میں تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک یہ جملہ میں نے خلافت و ملوکیت کا ہائی لائٹ کیا تھا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کی تعویل کرنا شروع کر دیں یہ کہہ کے کہ یہ بھی اجتہادی غلطی, یہ بھی اجتہادی غلطی, تو پھر ہم حق اور باطل کے فرق کو خطرے میں ڈال دیں گے. یہ سب سے بھاری جملہ ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, اور میرا خیال ہے یہ روئے عرض پہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو کسی بھی شخص نے ان کی پالیسیز کے اوپر لکھا ہے, لیکن بدنامی انہوں نے اتنی کی ہوئی ہے اس کتاب کی, اور یہی وجہ ہے کہ جو کتاب پڑھتا ہے نا پھر وہ اپنے علماء کو چھوڑتا نہیں ہے, اس لیے ان کے پاس آخری حل ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنا نہیں ہے. تو محمد بن ابی بکر کوئی انوالو نہیں جی اس مسئلے میں. البتہ محمد بن ابی بکر کے قاتلین کون ہیں؟ بنو امیہ, حضرت معاویہ اور ان کی پارٹی. یہ ہے محمد بن ابی بکر پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ عائشہ کا قاتل کون, اس میں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ, ہے تو تابعی ہیں, تابعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کی زیارت کی ہے شیر خارگی کی عمر میں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جس سال ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ حج کیا تھا تو اس سال محمد بن ابی بکر کی میرے ہاں پیدائش ہوئی تھی. اسما بنت امیس ان کی ماں ہے, یہ پہلے بیوی تھی جعفر طیار کی, وہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر نے شادی کر لی ان سے, اور ان سے ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر, اور پھر محمد بن بکر پیدا ہوا تو اس کے 4 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے تھے 2 بچے حضرت اسما کے, عبداللہ بن جعفر اور محمد بن ابی بکر. تو پھر حضرت علی نے ان سے شادی کر لی جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے, اور اسی لیے ان دونوں بچوں کی پرورش حضرت علی نے کی ہے, محمد بن ابی بکر کی بھی اور عبداللہ بن جعفر کی. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی تھی جنہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں. تو حضرت عثمان کا قاتل ابو بکر, حضرت محمد بن ابی بکر کا قاتل عثمان ہونا کوئی ثابت نہیں. نیکسٹ جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے جوہن کلسن کی طرف سے. السلام علیکم علی بھائی, کیا ہیومن انسانوں کی ناف اس لیے ہے کہ وہاں پر شیطان نے تھوکا اور اللہ نے وہاں سے مٹی کو اٹھا لیا؟ یہ صوفیاء نے لکھی ہے میرے بھائی, یہ کوئی باتیں قرآن و حدیث میں اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی ہیں کہ جی وہ شیطان نے تھوک دیا تھا اور اللہ نے وہاں سے وہ, یعنی اللہ کی انگلی پھری ہے, مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. خوف خدا کرو یار, کہانیاں کرانی بند کرو, اللہ سے ڈر جائیں, ایک کہانی ہے. نیکسٹ علی بھائی اگلا سوال ہماری ایک بہن ماہم سابق کی طرف سے ہے. السلام علیکم سر, میں اکثر وضو کے بعد دوپٹے یا کپڑوں کے دامن سے پانی صاف کرتی ہوں, کیا یہ عمل مکروہ ہے؟ کیا عورت کی نماز جینز میں ہو جاتی ہے؟ یہ تو 2 سوال کر لیے نا. جینز میں عورت کی نماز ہو جائے گی, کسی کے سامنے نہ پڑھے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے جو ہے نا وہ نماز میں جو سطر ہے چہرے کے علاوہ, یعنی چہرے اور 2 ہاتھ یعنی یہ ہتھیلیاں, ان کے علاوہ پورے جسم کا بالوں سمیت ڈھپا ہونا ضروری ہے, یا 2 پاؤں باہر ہو سکتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے ہو, جو جینز میں نماز ہو جائے گی. عرب میں تو آپ عورتیں جو ہیں جینز ہی استعمال کرتی ہیں گھروں کے اندر بھی, اوپر انہوں نے پورا ابایا پہنی ہوئی ہوتی ہے جب پبلکلی نکلتی ہیں, لیکن اندر جینز جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں وہ لباس پہنے. اصل مسئلہ یہ کہ اس لباس میں لوگوں کے سامنے نمائش نہ ہو, وہ اصل ایشو ہے. رہ گیا دوپٹے کے دامن سے, تو یہ صوفیاء کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ وضو کا جو پانی ہے اس سے ہاتھ کو اپنے کپڑوں نہ پہنچا جائے,
کیونکہ مستعمل پانی ہوتا ہے، گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح اینالوجیز کی بناتے ہیں. وہ تقی عثمانی صاحب جیسے سمجھدار آدمی بھی آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے ایک ویڈیو میں درس حدیث کی آخری کلاس کے اندر کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، اسی لیے وہ وضو سے بہنے والے پانی کو ناپاک سمجھتے تھے. وضو سے بہنے والا پانی ناپاک کس طرح ہو گیا میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی جو ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے تبرک کے طور پر، اور ناپاک تو نہیں ہو سکتا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے گناہ نہیں ہوتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن مائع مستعمل تو ہو گیا نا، استعمال شدہ تو ہو گیا نا، وہ ایک دفعہ تو استعمال ہو گیا، اس سے دوبارہ وضو تو نہیں ہو سکتا. اس کو تبرک کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور باقی اس سے بچنا ناممکن ہے. ایون آپ نے جب بازو پر چڑھائی ہوتی ہے، جب آپ بازو کو نیچے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وہ وضو کا پانی لگ جاتا ہے، تو وہ مائع مستعمل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام حنیفہ کے شاگردوں نے بعد میں یہی فتویٰ دیا کہ یہ ناپاک کوئی نہیں ہے. رہ گیا وضو میں گناہ دھلتے نظر آنا، تو یہ بالکل کہانی ہے. صحابہ کرام کو تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، غزوہ خیبر پہ نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ آگ کی سے پہنا دی گئی. یعنی ہے صحابی ہے، مومن ہے، لیکن چادر اس پہ آگ کی ڈال دی گئی ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کوئی اتنی ورتھ ہی نہیں ہے، وہ بھی لا کے اس نے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. یعنی یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا خچر بدک گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں عذاب قبر دکھا دے، لیکن مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ تو سن بھی نہیں سکے، دیکھنا تو دور کی بات. اور یہاں پہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں دیکھیں جی خچر پہ حضور بیٹھے تو خچر کو علم غیب آ گیا. سر خچر کو نبی علیہ السلام کے بیٹھے بغیر بھی علم غیب اس حوالے سے ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مردے کو، میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اگر گناہ گار ہوتی ہے، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، اگر یہ سنے تو بے ہوش ہو جائے. اس طریقے سے صحیح بخاری کے بارے میں آتا ہے مردے کو دفنانے کے بارے میں کہ جب مردے کو سوالات کے جوابات نہیں آتے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، تو اس کی چیخو پکار بھی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ یہ مکلف ہے نا شریعت کے. یہ سن لیں تو پھر وہ تو غیب کا پردہ اٹھ گیا، اور یہ ساری جنت ہی غیب کے پردے پہ ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو لہٰذا یہ کپڑے سے اگر کوئی صاف کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ تولیے سے پہنچا جائے، اگر کوئی نہیں بھی پہنچنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں طریقے ثابت ہیں. اگر وہ دوپٹے سے پہنچ لیتا ہے تو کوئی ایسا حرج والی بات نہیں. یہ سب جذباتی باتیں ان لوگوں کی. دلیل مانگے تو نہ آیت ہوتی ہے نہ حدیث ہوتی ہے. کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں، تو بزرگ تو اپنے کول رکھو نا جی، سانوں نہیں ضرورت بزرگان دی. اسی اس بزرگ نو مننے ہیں جی دی قبر مدینہ ہی ہے. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ. علی بھائی اگلا کوشچن ڈوگر صاحب کی طرف سے ہے. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں سر پر جالی کی باریک ٹوپی رکھتا ہوں اور وضو کرتے وقت وہ نہ اتاروں، اوپر سے ہی مسح کر لوں، کیا میرا وضو ہو جائے گا؟ میرے بھائی یہ اوپر سے مسح کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جالی والی ٹوپی کون سی آپ نے خود پہن لیا یا ہیلمٹ ہے جس کو آپ کو کھولنا پڑ رہا ہے؟ میرے بھائی نہیں ہوگا وضو، بالکل نہیں. ہم تو حنفیوں کی اس بات کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح. پورے سر کا مسح ہے. قرآن میں واضح ہے سر کا مسح ہے، اور بخاری میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یوں ماتھے سے ہاتھ پیچھے لے کے جاتے اور پھر اسی طریقے سے واپس لے کے آتے ہیں. بعض یعنی علماء نے اس کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ ایسے 3 انگلیاں جوڑیں پیچھے لے جائیں، اتنی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملی، بلکہ بخاری میں یہ الفاظ ہی ہیں کہ ایسے آگے لے کے جاتے وقت یعنی اس طرح بالوں کا، اور پھر پیچھے سے اس طرح پورے سر کا مسح آپ نے کرنا ہے. تو آپ ٹوپی نہیں اتاریں گے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے وضو کر کے ایک دفعہ ٹوپی پہن لی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب پگڑی پہنتے تھے وضو کر کے ایک دفعہ، تو اس کے بعد پگڑی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. مسافر ہیں تو 3 دن تک، اور اگر آپ مقیم ہیں تو 1 دن یعنی 5 نمازوں تک، جس میں جرابوں پہ اور موزوں پہ مسح ہو سکتا ہے. لیکن اس دوران اگر آپ نے ٹوپی اتار دی تو پھر آپ مسح نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے بغیر وضو کے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو پھر ایک دفعہ اتار کے ٹوپی پہن لیں، اس کے بعد آپ ٹوپی نہیں اتارتے نہ اتاریں. لیکن بیچ میں ایک دفعہ بھی ٹوپی آپ کی اتر گئی تو اسی طریقے سے جراب اور موزے اتر گئے تو اب آپ کو پاؤں دوبارہ دھونے پڑیں گے. اس طرح سر کا بھی مسح پھر دوبارہ کرنا پڑ جائے گا. نیکسٹ.
علی بھائی اگلا سوال محمد اسامہ کی طرف سے ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گستاخ رسول یا مرتد کو موت کی سزا دی؟ گستاخ رسول تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ گاف ہی نہیں ہوتی تھی عربی میں، آج بھی نہیں ہے. تو باقی یہ مسلمہ کذاب کو گستاخ رسول کہنا، وہ تو کافر تھا اور اسلامک اسٹیٹ کو اس نے چیلنج کیا تھا، وہ تو دعوی نبوت اس نے کیا تھا، وہ تو ایک بہت. باقی مرتد کو تو سزا ظاہر ہے، مرتدین کو تو سزا ملی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں قبائل مرتد ہو گئے اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو حضور کی زندگی میں صحابی تھے، کیونکہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہوا تھا، حضور کی وفات تک صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے صحاب لائے جائیں گے، میں پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا صحابی یہ میرے صحابہ ہیں، تو مجھے فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ابن ابی ملیکہ اس حدیث کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہی مرتدین اصحابی والے وہی لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، تو ان کے خلاف تو قتال ہوا تھا نا. باقی آج کی اگر آپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو بریلویوں کے علاوہ سب مرتد اور گستاخ رسول ہیں اور ان کے نزدیک واجب القتل ہیں، کیونکہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانیوں کو، کافروں کو بھی ان میں شامل کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے نا تو وہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. مرتد کا مطلب واجب القتل. تو احمد بریلوی صاحب میرے اعلیٰ حضرت کے نزدیک اہل حدیث اور دیوبند مرتد ہے. تو اب میرے خیال ہے بسم اللہ شروع کریں، پھر تحریکیں چلائیں ان کے خلاف. ان کے نزدیک، میرے نزدیک نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کے نزدیک. میرے نزدیک تو میرے اعلیٰ حضرت بھی اور ان کے مخالفین بھی دونوں ہی کہانیاں کرا کے گئے ہیں اس امت کو. اب مر چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے، ہم اس پہ کچھ کلام نہیں کرتے. تو بہرحال گستاخ رسول کی سزا تو جو ہے وہ مرتد فساد فی الارض کے تحت دی جاتی ہے، اس کی یعنی ایک پوری شرائط ہے، اور اس کے اوپر میری ویڈیو 295C کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ دیکھ لیں. یہ تو پورا مقدمہ ہے، ایک لائن میں نہیں سمجھایا جا سکتا. میرا خیال ہے میں نے جتنا سمجھا دیا ہے نا، آپ کو اسائنمنٹ دے دی ہے میں نے. 10-12 کروڑ یعنی کم از کم یعنی 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے 10 کروڑ سے زیادہ کے لیے میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بتا دیا. تو شروع کرو، بسم اللہ کرو، پھر مطلب عادت یہ کام مکنے میں بڑا ٹائم لگے گا، 1 کروڑ بندہ مارنے سے بڑا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. نیکسٹ.